امریکی خلائی ادارہ ناسا، جو کہ ایلن مسک کو چاند پر پہنچانے میں مدد کرے گا، اور یہ پارٹنرشپ کامیاب ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ اپریل سن 2023 میں اسپیس ایکس کا اسٹار شپ لانچ کیا گیا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا راکٹ تھا۔ لیکن صرف مسک ہی نہیں بلکہ کئی دیگر پرائیویٹ کمپنیاں بھی اب خواب دیکھ رہی ہیں۔ کیا کائنات کو اب فروخت کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے؟ ناسا نے ایک طویل عرصے تک پرائیویٹ کمپنیوں کی حوصلہ شکنی کی، لیکن سن 2004 میں ان خلائی کمپنیوں سے تعاون کرنا شروع کر دیا گیا۔ ان میں سب سے اہم نام اسپیس ایکس کا ہی ہے۔ کمرشل اسپیس لانچ مینڈیٹ ایکٹ سن 2004 کے تحت ناسا نے خلائی مشن کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں کی مدد لینا شروع کی، اور متعدد کمپنیوں سے کانٹریکٹ کا یہ تعاون کامیاب بھی رہا۔ لیکن اب تو پرائیویٹ کمپنیاں زیادہ فعال ہو چکی ہیں، نہ صرف چاند بلکہ اس کے آگے بھی۔ اگرچہ اسٹار شپ اڑان کے 4 سیکنڈ بعد ہی تباہ ہو گیا تھا، لیکن اس پرائیویٹ خلائی جہاز کو لانچ کرنا ایک بڑی کامیابی قرار دیا گیا۔ اسپیس ایکس کا ایک خلائی جہاز 150 ٹن کارگو ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے، یعنی دیگر اسپیس شپ کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ۔ اگرچہ اس کمپنی کا مقصد خلا میں سپلائز پہنچانا اور آؤٹر اسپیس میں مستقل اڈے بنانا ہے۔ بے شک اسٹار شپ ناسا کی چاند پر لانگ ٹرم پریزنس میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ اس پارٹنرشپ کے تحت چاند پر انسانی مشن سن 2025 میں پلانڈ ہے۔ یوں تقریباً 50 برس بعد انسان کی چاند پر اولین واپسی ممکن ہوگی، اور مریخ کے بارے میں حقائق جاننے کا مشن چاند سے ہی کنٹرول کیا جائے گا۔ کیا سیاحت کے لیے بھی یہ اٹریکشن ہوگی؟ مختلف مشنز کے ساتھ ساتھ خلا میں سیاحت کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے، لیکن صرف انتہائی امیر شخصیات کے لیے۔ اسپیس ایکس نے سن 2022 میں 3 سیاحوں کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی سیر کروائی تھی۔ خلا کی اس سیر کے لیے ایک ٹکٹ کی مالیت تھی 50 ملین یورو۔ امریکہ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا، تاہم روس اور جاپان کچھ سیاحوں کو ISS کی سیر پہلے ہی کروا چکے تھے۔ ورجن گلیکٹک کے رچرڈ برینسن بھی اسپیس ٹورزم سے وابستہ ہیں۔ یہ کمپنی مئی 2030 میں فائنل ٹیسٹ فلائٹ کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس کامیابی کے بعد یہ عام لوگوں کو خلا کی سیر کرائے گی۔ یہ کمپنی مستقبل کی فلائٹس کے لیے 800 ٹکٹ فروخت کر بھی چکی ہے۔ صرف 90 منٹ خلائی سیر کی ٹکٹ 4,30,000 یورو ہے۔ اسپیس ایکس کا نیا پارٹنر واسٹ خلا کے لیے کمرشل اسٹیشن لانچ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ تمام اسپیس سیاح ہیون نامی اس اسٹیشن پر 30 دن چھٹیاں منا سکیں گے۔ حتیٰ کہ خلا میں کانکنی کے منصوبے بھی زیر غور ہیں۔ زمین پر قدرتی وسائل کم ہوئے تو اب خلا کی طرف نگاہیں ہو گئیں۔ ایسٹرائیڈز عمومی طور پر گولڈ، ٹائٹینیم اور پلاٹینیم جیسی دھاتوں سے بھرے ہوتے ہیں، اور یہ میٹلز ہر قسم کی الیکٹرانک ڈیوائسز کی تیاری میں اہم ہوتے ہیں۔ سن 2015 میں امریکہ نے اسپیس ایکٹ پاس کیا، جس میں خلا میں کانکنی کی اجازت دی گئی۔ متعدد امریکی سٹارٹ اپس اب خلا میں کانکنی کے امکانات کو ایکسپلور کر رہی ہیں۔ ابھی تک یہ خواب ہے، مگر مستقبل کا کس کو پتہ۔ ناسا کے بقول مارس اور جوپیٹر کے مابین خلا میں موجود سیارچوں کی مالیت 673 کوینٹیلین یورو بنتی ہے۔ کیا ہم زیادہ تیزی نہیں دکھا رہے؟ اسپیس انڈسٹری میں ہمیشہ ہی بڑے رسک اور فیلیئرز قبول کیے جاتے رہے ہیں، تاہم کچھ حلقوں کا ماننا ہے کہ خلا میں نجی کمپنیوں کی ایکسپلوریشن خطرات سے خالی نہیں۔ اگرچہ اس معاملے میں انتہائی احتیاط بڑھتی جا رہی ہے، لیکن قدرت سے کھلواڑ مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اسپیس فلائٹس بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتی ہیں۔ کلائمیٹ چینج میں کمرشل اسپیس فلائٹس کو زیادہ ہی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ زمین کی مدار میں زیادہ کارگو لے جانے کا مطلب ہے زیادہ خلائی کچرا۔ اسپیس میں اس طرح کا کوڑا کرکٹ خلا میں سفر کرنے والوں کے لیے بھی ایک خطرہ بن سکتا ہے۔ تمام کمیونیکیشن سسٹمز بشمول نیویگیشن اور فائنینشیل انفراسٹرکچر وغیرہ آؤٹر اسپیس ٹیک پر منحصر ہیں۔ یوں کوئی بھی چھوٹا سا خلائی حادثہ زمین پر روزمرہ کی زندگی منجمد کر سکتا ہے۔ یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ نئی دریافتیں اور ایجادات کرے،
لیکن خلائی نجی کمپنیوں کے کمرشل مفادات اس کرۂ ارض کو غیر معمولی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسپیس کی سیر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔